بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل اقبال بھٹی صاحب، آپ بیورو چیف ہیں اسلام آباد سے۔ سہیل اقبال بھٹی صاحب، آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے وہ یہ ہیں جی کہ عمران خان کی قیادت میں لانگ مارچ شروع ہو گیا ہے لاہور سے، اور آج سارا دن عمران خان لاہور کی سڑکوں پہ گھومتے ہوئے نظر آئے، اور لگتا ہے کہ آج کی رات بھی وہ اس لاہور میں ہی رہیں گے اور صبح لاہور سے نکلیں گے، اور جب شاہدرہ سے آگے نکلیں گے تو پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، کہ لاہور کے رش میں تو گاڑیوں کا جمع غفیر اکٹھا ہونا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اصل صورتحال کیا ہے اس کا جائزہ لیں گے، عمران خان کے ساتھ کتنے لوگ نکلتے ہیں۔ آج ان کی گفتگو خاصی جارحانہ تھی، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے نام لے کے نشانہ بنانے کی کوشش کی، لگتا ہے عمران خان کسی ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کا یہ جو ٹکراؤ کا ماحول ہے اور ان کا ٹکراؤ کا مزاج ہے اس سے بھی اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو، اپنی پارٹی کو کدھر لے کے جا رہے ہیں اور اس کا انجام کس کی طرف جا رہا ہے، اس میں مقبولیت میں اضافہ ہوگا یا ان کا یہ بیانیہ ان کے ساتھیوں کو ان سے جدا کر دے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ جو امن پسند ہیں، اگر یہ اسی طرح ٹکرانے کی طرف چلتے رہے تو کیا بنے گا، اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پھر یہ بھی جائزہ لیں گے کہ یہ آزادی مارچ روز ہی شروع ہو رہے ہیں، جس کو عمران خان آزادی مارچ آزادی مارچ آزادی مارچ کہتے ہیں۔ ان آزادی مارچ پہ خرچہ کتنا ہوتا ہے، کہاں سے پیسہ آتا ہے اور کیسے خرچ ہو رہا ہے، اور اس سے واقعی عوام کے لیے کوئی آزادی کی بات ہے یا صرف ایک شخصی انانیت، ایک ضد اور ان کے تکبر کی تسکین کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کا جائزہ لیں گے۔ پھر وفاقی حکومت نے غیر ملکی ایک آئل اینڈ گیس کمپنی کو اونے پونے داموں بیچنے کی اجازت دی۔ اس کمپنی کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام پہلے کیا تھا ریڈ زون میں، اور بتایا تھا کہ یہ کمپنی بکنے کے لیے جا رہی ہے اور اس پہ بڑی گیم کی جا رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے کسی نے اس کو روکا نہیں ہے۔ $400 ملین کی کمپنی کو $16.4 ملین میں بیچ دیا گیا ہے۔ آخر ایسی کون سی مجبوری ہے، ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اتنی سستے داموں اس کو بیچنا پڑا، اس کا بھی جائزہ لیں گے، اور اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ وفاق اور سندھ کا عوامی توقعات پر پورا اترنے کے لیے بہت سارے ترقیاتی منصوبے انہوں نے شروع کیے ہیں۔ کون سے منصوبے شروع کرنے جا رہے ہیں اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے۔ سہیل اقبال بھٹی صاحب، جناب عمران خان چل پڑے ہیں، بڑے لمبے چوڑے، کافی دنوں سے وہ تاریخیں دینے کی دھمکیاں دے رہے تھے، تاریخ دے دی اور تاریخ آ گئی، کام چل پڑا ہے آج جمعے والے دن سے۔ تو کیا دیکھا ہے آپ نے؟ آج سارا دن آپ اس کو رپورٹ بھی کر رہے تھے، تو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کتنے بندے لے کے نکل پڑے ہیں اور کیا کرنے آ رہے ہیں؟ علی صاحب، لانگ مارچ ہو، جلسہ کرنا ہو، یہ تو وہاں عمران خان صاحب کا محبوب مشغلہ رہا ہے۔ جی، ایون جب وہ اقتدار میں آ گئے تھے، انہوں نے اقتدار سنبھالا، مرکز میں ان کی حکومت قائم ہو گئی، اس وقت بھی ان کے مزاج میں، ان کے خیالات میں، ان کے طرز عمل میں ہر وقت ریفلیکشن یہ ہوتی تھی کہ شاید وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، شاید وہ کوئی جلسہ، کوئی مارچ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور لگتا یہ تھا کہ ابھی تک وہ اپوزیشن والے موڈ سے نہیں نکل پاتے، وہ یہاں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے سڑکوں پر، یہ لگتا ہے کہ ان کا ایک رومانس جڑا ہوا ہے۔ صحیح ہے۔ وہ ہر وقت چاہتے ہیں کہ عوام کو میں چارج کر کے رکھوں اور وہ لوگ سڑکوں پر ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر تاریخ کے ایسے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ کون سا وقت موضوع ہوتا ہے لانگ مارچ کا، کون سے زمینی حقائق ہوتے ہیں جس کے مقصد کے لیے آپ لانگ مارچ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو حقیقی آزادی مارچ کی بات کرتے ہیں، تو بیانیہ کہاں سے شروع ہوا تھا اور وہ کہاں سے چلتا ہوا حقیقی آزادی مارچ تک پہنچ گیا؟ صحیح۔ بنیادی طور پر خان صاحب جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے، جو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی فالوئنگ ہے، صحیح ہے، لوگ ان کو چاہتے ہیں، بالکل۔ جو انہوں نے نعرہ بلند کیا، جو وعدے کیے، جو دعوے کیے، اس کی وجہ سے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب آپ کو اقتدار ملا، انفارچونیٹلی وہاں پر جس قسم کی آپ نے طرز عمل کا مظاہرہ کیا، مرکز میں رہتے ہوئے ان وعدوں اور نعروں کے مطابق آپ ڈیلیور نہیں کر پائے۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد پنجاب میں آج آپ کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، صحیح ہے۔ آپ پنجاب میں رہتے ہوئے آپ بالکل اپوزیشن کا رول پلے کریں، مؤثر اپوزیشن کا رول پلے کریں، لیکن آپ تعمیری سیاست پلے کرتے ہوئے وہاں پہ آدمی عوام کی زندگیاں بدل سکتے تھے، لیکن آپ کا مقصد کچھ اور ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ آج دوبارہ سڑکوں پر ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی ملک ہو، وہاں پہ صرف ڈیلیور جو کرتی ہے نا ملک عوام کے لیے، یہ ملک کے مسائل کو حل کرتی ہے، صرف حکومت نہیں، اپوزیشن کا بھی اتنا ہی رول ہوتا ہے۔ کاش کہ آج آپ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہوتے، آپ مؤثر اپنا رول وہاں پلے کرتے، اور پاکستان
اپنے تاریخ کے مشکل ترین لمحات سے گزر رہا ہے، بالخصوص سیلاب کی وجہ سے۔ چلیے اگلی بات کو اس طرف پھر آتے ہیں، لیکن یہ آپ نے جو بات کی، یہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان آزادی مارچ کا نام لے کے کوئی آزادی نہیں چاہتے، ان کا مطمع نظر اور خلاصہ اور سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح انہیں وفاق میں حکومت مل جائے۔ حالانکہ ایک طرح کی 4 صوبے کہہ لیجئے، 4 جگہوں پہ ان کی حکومت ہے، جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ PK میں ان کی حکومت، پنجاب میں ان کی حکومت، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت، کشمیر میں ان کی حکومت۔ تو ان حکومتوں سے عمران خان کا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، حالانکہ ان لوگوں کے بھی مسائل ہیں، ان لوگوں کی بھی زندگیوں میں مشکلات ہوگی، ان لوگوں کے لیے بھی غربت بھی ہے، بھوک بھی ہے، افلاس بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، بدامنی بھی ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو ادھر توجہ نہیں دینا چاہ رہے۔ یہ آزادی جو ہے یہ ایک بڑا خوبصورت جھانسا ہے اور خوبصورت لفظ ہیں، اور ان کو اپنا مطمع نظر بنا کے، ان کو ایک خواہ مخواہ بیچ کے، ان کو پروڈکٹ کر کے، ان کو مارکیٹ کر کے عمران خان عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اسلام آباد کی حکومت مل جائے، مجھے وفاق کی حکومت مل جائے، اور وہ حکومت جس کا تانا دیتے ہیں لوگوں کو، موجودہ حکمرانوں کو، 27 کلومیٹر کی حکومت ہے۔ دیکھیے، جو ہمارے ہاں جمہوری نظام ہے، اس جمہوری نظام میں آپ کو بڑے صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، بڑے پن کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور اپنے دل کو بڑا رکھنا پڑتا ہے۔ صحیح ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آج صبح کچھ آپ سوچیں، کچھ چاہیں، اور رات کو آپ چاہیں کہ آپ کے خیالات کے مطابق، آپ کی توقعات کے عین مطابق سب کچھ ویسا ہو چکا ہو۔ صحیح۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی کے ساتھ آج جو کچھ ہمیں لاہور کی سڑکوں پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے خان صاحب کو سننے کو ملا، کاش وہ ہمیں اور دنیا کو وہ سننے کو نہ ملتا۔ صحیح۔ خان صاحب کو اندازہ ہونا چاہیے، بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں، گھر کے بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو آپ گھر کے اندر بیٹھ کے بہت احسن طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ درست ہے۔ ان معاملات کو جب آپ چوراہے پہ لائیں گے، سڑکوں پر لائیں گے، اس سے بہتری کا پہلو نہیں نکلے گا۔ بلکہ آج تو کچھ لمحوں پہ مجھے مرحوم نواب زادہ نصر اللہ یاد آ رہے تھے۔ کاش اس جیسی کوئی قداور شخصیت آج موجود ہوتی، اور اس وقت جو سیاسی ہجان انگیزی اس ملک کے اندر پائی جاتی ہے، اور خان صاحب کوئی ایسا لیڈر نہیں ہمیں دکھائی دے رہا جو معاملات کو سلجھانے کے لیے کوئی آگے بڑھے، کوئی ایسا کردار ادا کرے کہ معاملات مزید خراب ہونے کی بجائے کوئی درمیانی راستہ ایسا نکلے جو آئین و قانون کے عین مطابق ہو، جو آپ کی، میری یا کسی اور فریق کی ذاتی منشا کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ معاملات یہاں پر یہ ہے، اس وقت عوام کے، ٹھیک ہے ایک بڑی تعداد کے اندر عوام آپ کو چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جس وقت کے اوپر الیکشن ہوں گے۔ درست ہے۔ خان صاحب آپ کو ووٹوں کے ذریعے سے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چاہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ تمام ریاستی مشینری میرے احکامات کے اوپر ایکٹیو ہو جائے، کسی کو ہٹا دے، کسی کو اقتدار میں دوبارہ لے آئے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور یہی بات گزشتہ روز بھی کہی گئی، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی گئی، اور یہی بات مارچ 2022 میں سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی خان صاحب کو کہ حقیقت کو سمجھیے، انتظار کیجئے، دوبارہ آپ کو وقت ملے گا، دوبارہ آپ اقتدار میں آ سکتے ہیں، عوام اگر آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ انتظار کیجئے۔ آپ خود اندازہ لگائیے جس کے اوپر خان صاحب کو متفکر ہیں، جو اس وقت جب اقتدار میں تھے، جو سچویشن تھی، کہنے کو ضرور کہتے ہیں کہ GDP 6% پر تھی، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس وقت کیا مسائل تھے۔ آپ خود یہ کہتے ہوئے بتاتے ہوئے ہمیں پائے گئے تھے کہ سچویشن بہت خراب تھی، میں تو فکر مند تھا آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا PDM کی حکومت نے اس کو بھگتا۔ اور سب سے بڑی بات، سیلاب نے آپ کی معیشت کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ سندھ کے اندر بدترین صورتحال ہے۔ آج ایک جگہ کے اوپر اقوام متحدہ کے کچھ منتظمین نے ایک بریفنگ کا اہتمام کیا ہوا تھا، وہ دہائیاں دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی کلچر ہے، جو حکومت کی ترجیحات ہیں، جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تصادم بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ان علاقوں کے اندر ریلیف سرگرمیاں بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں۔ 80 لاکھ لوگ منتظر ہیں۔ کاش خان صاحب اسی قسم کا ایک بڑی تعداد کے اندر اپنے کارکنوں کا، اپنے چاہنے والوں کا رخ کرتے کہ میں سیلاب متاثرین، سردیاں آ رہی ہیں، خواتین، لڑکیوں کی وہاں پہ اس نے لٹ رہی ہیں، وہ محفوظ نہیں ہیں، لوگوں کے ابھی بھی گھر نہیں ہیں، وہاں پہ بہت بڑا کام ہونا ہے۔ آئیے، یہ بھی ایک میرا رول ہے، ہم چلتے ہیں، ملک دنیا بھر سے لوگوں نے ڈونیشن دیا، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، خان صاحب کو بھی، ان کو خرچ کرنے کے لیے، لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے ہمیں ابھی تک کوئی دکھائی نہیں دیا، اس لیے
کہ ہم جی ٹی روڈ پر مصروف ہیں, صحیح. ہم اسلام آباد کے اندر 500 کنٹینر لگا کر آزادی مارچ کو روکنے کے لیے انتظامات کر رہے ہیں. صحیح. پچھلے 15 دنوں کے اندر جب سے یہاں کنٹینر موجود ہیں اور جو فورس آئی ہوئی ہے, 60 کروڑ پیسے زیادہ کا خرچہ ہو چکا ہے. آنے والے دنوں میں جتنے دنوں کا یہ مارچ ہے, کروڑوں روپے سے بات بڑھ کر 1 ارب روپے سے تجاوز کر جائے گی یہاں کے انتظامات کو. صحیح. ابھی میں مختلف شرحوں پہ آ رہا تھا, 24 گھنٹے ایف سی کی, سندھ پولیس کی, اسلام آباد پولیس کی نفری موجود ہے, رینجرز تعینات ہے. کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے ابھی ضمنی انتخاب کے اندر قانون کے اندر ایک سکم تھا, آپ نے کہا جی کہ سارے حلقوں سے میں نے کنٹیسٹ کرنے, آپ نے کنٹیسٹ کیا, 50 کروڑ روپے سے زائد ان کے اوپر اخراجات آئے, درست. توانائیاں لوگوں کی الگ سے ضائع ہوئی, اس کا حاصل وصول کیا ہوا؟ صرف آپ نے یہ چیک کرنا تھا کہ میں پاپولر ہوں کہ نہیں ہوں. خان صاحب آپ پاپولر ہیں, لوگ آپ کو چاہتے ہیں, لیکن خدارہ آئین اور قانون کے مطابق معاملات آگے چلنے ہیں. انتظار کیجئے, اداروں کو مزید کمزور مت کیجئے. جس طرف ہماری توانائیاں صرف ہونی چاہیے, ہماری توانائیاں اس طرف صرف نہیں ہو رہی بدقسمتی کے ساتھ. اور اس وقت یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں, پاکستان کے دشمنوں کو اس سے زیادہ کچھ مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہم نے داخلی سطح کے اوپر اپنے آپ کو جس عدم استحکام سے دوچار کر لیا ہے, دنیا بھی ہستی ہوگی. ایسے ہی ہے. تو میرے خیال میں مل بیٹھ کے خان صاحب کو کوئی راستہ نکالنا چاہیے. لڑائی جھگڑے میں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنے والا. اچھا, آج بہت سارے لوگوں نے ہمارے ساتھ بھی رابطہ کیا جو بڑے ڈیڈ ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ چلنے والے تھے, بڑا عشق تھا, محبت تھا, لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ بات ذہن رکھ لیں کہ اگر عمران خان صاحب ٹکراؤ کی طرف جاتے ہیں اور عمران خان صاحب اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ ٹکراؤ چاہتے ہیں تو پھر ہم عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں. یہ بہت سارے ایسے لوگوں نے کہا جو عمران خان سے بڑا محبت اور بڑا عقیدت رکھتے ہیں اور باقی لوگوں سے ان کو نفرت ہے, اوائڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کے خلاف عمران خان کھڑا ہے, ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. عمران خان اگر کھڑا ہے زرداری صاحب کے خلاف, ہم عمران خان کے. لیکن اگر عمران خان کوشش کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں نے اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی اپنانی ہے اور اداروں کے خلاف کھڑا ہونا ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم پھر اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اگر اس پالیسی کو ایسے ہی لے کے چلتے رہے تو یہ اپنی پارٹی کے ساتھ زیادتی کریں گے, اس طرح چل پائیں گے, ان کے بہت سارے ساتھی پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ علی صاحب, نہ یہ زیادتی خان صاحب اپنے آپ کے ساتھ کریں گے. خان صاحب اپنا بھرپور وقت گزار چکے, اسٹیبلشڈ ہیں, بنی گالہ کے اندر کئی کنالوں پر مشتمل آپ کا گھر ہے, آپ زندگی بہترین گزار رہے ہیں, پروٹوکول ہے, سرکاری پروٹوکول ملا ہوا ہے, سرکاری سیکیورٹی ملی ہوئی ہے. اشارہ کرتے ہیں خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر پہنچ جاتا ہے, اشارہ کرتے ہیں پنجاب سے ایک بڑی کمک آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے. خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑنا. پارٹی کو فرق پڑے گا, پارٹی کے جو اندر لوگ موجود ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں سے اکٹھے کیے گئے, بالکل کوئی فرق نہیں پڑنا. رات گزرے گی, آگے اپنا یہ بندوبست کر کے کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے, کوئی فرق نہیں پڑنا. فرق پڑنا ہے اس ملک کی عوام کو, فرق پڑنا ہے اس ملک کی معیشت کو, فرق پڑنا ہے ہماری سماجی اور اخلاقی قدروں کو, فرق پڑنا ہے ہمارے اس نظام کو. صحیح ہے. اگر دیکھیے میں نے جیسے کہا, کوئی بھی خان صاحب نے 20-22 سال سے ایک ایفرٹ کر رہے ہیں اور آج وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر عوام مجھے سپورٹ کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا اس ملک کی عوام کے اوپر یا نئی نسل کے اوپر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ انہوں نے پوری عمر آنسو گیس کھانی ہے, لاٹھی چارج کا برداشت کرنا ہے, گولیاں کھانی ہیں ڈائریکٹ اپنے سینوں کے اوپر, لوگوں نے قربانیاں دینی ہیں, لیکن جو اینڈ رزلٹ ہے, جو آخر میں کسی بھی سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں جو ثمرات ملنے چاہیے اس قوم کو, اس عوام کو, وہ اس کی نصیب میں نہیں لکھے. صحیح. کیا اس سے ایک نئی پارٹی وجود میں آئے, ایک نیا دھڑا بنے, وہ ایک اور پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت کا حصہ لے جائے, وہ تو سب ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو عوام کو آپ نے حقیقی تبدیلی کی جانب آپ نے گامزن کیا, جو حقیقی تبدیلی آپ لے کے آنا چاہتے تھے, وہ آپ کا جب ٹائم ملا تھا, آپ اس ٹائم کے اندر اپنی گورننس سے, اپنی پالیسی سے, اپنے فیصلوں سے آپ نہیں لا سکے. اب آپ کو ایک اور موقع چاہیے, اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بڑی تعداد کے اندر عوام میرے ساتھ موجود ہے. اور ابھی اسپیشلی جو اناؤنسمنٹ کی گئی کہ آئین اور قانون کے مطابق رہتے ہوئے تمام ادارے اور شخصیات اپنا کردار ادا کریں گی. ریسنٹلی الیکشنز ہوئے, 2 مرتبہ الیکشن کا سیشن ہوا, آپ نے دیکھا. خان صاحب نے بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. لیکن معاملہ یہ ہے خان صاحب کا کہ جو ان کو اس ذہنیت کو بدلنا ہوگا. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک پارٹی کی حکومت ہو سکتی ہے جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. وہ سمجھتے ہیں صرف ایک
فرد ہے جو کہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے، اس کا نام ہے عمران خان. وہ سمجھتے ہیں ایک پارٹی کے صرف وفاقی وزراء یا صوبائی وزراء ہونا چاہیے، وہ ہے پی ٹی آئی. تو ایسے نہیں ہو سکتا. خان صاحب کو دیکھنا چاہیے اس وقت صحیح کہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے جو ساری آپ کی کاوشیں ہیں، کہ آپ کے ایک غلط فیصلے سے وہ تمام چیزیں رائگاں جائیں گی. صحیح ہے. آپ ملکی نظام کو بری طرح سے ڈیمیج کر رہے ہیں. اور جیسے بتایا گیا ہمیں گزشتہ روز بھی صحیح کہ جب جھوٹ اس قدر بولا جائے کہ وہ معاشرے کے اندر فتنے فساد کا باعث بننا لگے صحیح تو پھر ایکشن ہوتے ہیں. اس ایکشن کے اندر الٹیمیٹلی جیسے ہم نے کہا کہ جو خان صاحب چاہتے ہیں، جو ملک کے لیے جو اگر وہ واقعی ہی حقیقی طور کے اوپر سنجیدہ ہیں ان چیزوں کے حصول کے لیے، تو پھر ان کو اس معاملے اس جگہ کے اوپر ان کو غور و فکر کرنی ہوگی کہ مجھے جو میری اسٹریٹجی ہے وہ درست نہیں ہے. مجھے بیٹھنا چاہیے، بات چیت کے ذریعے سے سیاسی مفاہمت سے معاملات آگے بڑھنے چاہیے. بات. اچھا، یہ فیصل واوڈا بڑے ان کے قریبی ساتھی اور ایک طرح کے بڑے مین فائنانسرز میں سے تھے ان کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس مارچ میں خون ہی خون نظر آتا ہے، لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح ٹھیک نہیں ہوگا جس طرح عمران خان کہہ رہے ہیں. بلکہ انہوں نے تو آج پھر اور بھی باتیں کیں، کوئی سانپ ان کے ساتھ ہیں، کوئی اس طرح کے لوگ ان کے ساتھ ہیں جو ان کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، اب خان صاحب آج کل کچھ اور لوگوں پہ الزامات عائد کر رہے ہیں کہ انہوں نے فیصل واڈا کو دوسری طرف لگا دیا، وہ کر دیا. دیکھیے، ایسا نہیں ہو سکتا. جب آپ جمہوری سسٹم میں رہتے ہیں اور پارٹی کے اندر بھی آپ سمجھتے ہیں جمہوریت ہے، اور اگر پھر پارٹی کوئی رہنما کچھ سمجھتا ہے کہ ہماری ڈائریکشن غلط ہے، ہمارے آس پاس کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ہمیں اداروں کے ساتھ لڑا رہے ہیں، جو ہماری ایفرٹ کو ڈیریل کر رہے ہیں، صحیح. تو وہ اس کا فرض بنتا ہے وہ آپ آگے بڑھ کے بات کرے. اور آپ اس کی بات نہیں سنیں گے تو الٹیمیٹلی وہ آگے آ کے پبلکلی بات کرے گا. صحیح ہے. اب آپ اس کی بات کو تسلیم کرنے کی بجائے یا اپنے آپ کو ریویو کرنے کی بجائے آپ کسی پہ الزام تراشی شروع کر دیں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. بلکہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا فیصل واڈا صاحب کی انہوں نے ٹویٹ کی، بلکہ آج ان کا ایک اور بڑی دھواں دار قسم کی انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی. بہت سے حقائق وہ جانتے ہیں، بہت سی معلومات ان کے پاس ہیں مختلف معاملات کے حوالے سے، لیکن ان کی اچانک پھر پریس کانفرنس ان کی منسوخ ہو گئی. آج اپنی انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ میں اپنے قائد عمران خان صاحب کو سمجھاتا رہا، بتاتا رہا، نشاندہی کرتا رہا کہ ان کی 26 سال کی سیاسی محنت کو دو خاص 3 سانپ اور کچھ اور لوگ عجیب سے لفظ انہوں نے یوز کیا کسی اور ڈگر پر لے کے جا رہے ہیں، جس سے ملک کو نقصان، پی ڈی ایم کو فائدہ اور اداروں سے محاذ آرائی ہوئی. ہم سب ہوتے کے قریب تھے، جلد ان کے نام سامنے لاؤں گا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جب معاملات درست ٹریک پر آنے لگے تھے تو انہوں نے ڈی ٹریک کروا دیے. تو یہ لوگ نہ پارٹی سے مخلص ہو سکتے ہیں، جو معاملات کو نہیں سلجھنے دیتے، جو کاوشوں کو، سیاسی کاوش کو مثبت انداز میں آگے نہیں بڑھنے دیتے، تو وہ کیسے پارٹی سے مخلص ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے خان صاحب سے مخلص ہو سکتے ہیں؟ ان کا کدھر اشارہ ہے؟ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیے، ابھی ہم اس کا تعین ہمیں نہیں کرنا چاہیے، چونکہ انہوں نے بہت بڑی فائنڈنگ دی ہے، اور میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں وہ یقینی طور کے اوپر ایسے شخصیات کے نام جو پارٹی کے اندر موجود ہیں وہ نام لے کے آئیں گے، ان کو بتائیں گے کون سے ایسے لوگ ہیں. تو یہ کام جو انہوں نے خود اوپن کیا ہے ان کو ہی اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا دینا چاہیے. ہمیں اس وقت تک ویٹ کرنا چاہیے. لیکن میں حیران ہوں، آج ایک دوست نے، اب ڈیجیٹل میڈیا ہے، ٹویٹر کے اوپر بھی ہر منٹ کے بعد کوئی کلپ آ رہا ہے، آپ کے پاس گروپس میں بھی کلپس آ رہے ہیں. تو خان صاحب جن سے آپ خائف ہیں، جن کے گلے شکوے کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، انہی کے قصیدے پڑھتے تھے، قصیدے پڑھتے نہیں تھکتے تھے کہ بیرون ملک جہاں مشکل وقت آیا امداد کا بندوبست انہوں نے کیا، ڈالرز کا بندوبست انہوں نے کیا، گرے لسٹ سے نکلنے کا معاملہ تھا، انتظامات انہوں نے کیے، کوئی لیجسلیشن ہونی ہے تو انتظامات انہوں نے کیے. اب انہی کے ساتھ ہی آپ کتنے گلے شکوے ہیں؟ بالکل ایسے ہی گلے شکوے ہیں. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ بلا شبہ خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں جی. ملک کے اس وقت پاپولیرٹی ان کی آسمان کو چھو رہی ہے، لیکن ان کا یہ رویہ جو ہے وہ اس لاڈلے بچے کا ہے جس کے ساتھ کسی نے بہت لاڈ کیا ہو، بہت پیار کیا ہو، دودھ پلایا ہو، پرورش کی ہو، اچھے طریقے سے پروان چڑھایا ہو، اور پھر وہ پیار کرنے والے نے پیار کرنا چھوڑ دیا ہو. تو بچہ جس طرح چڑ جاتا ہے، لگتا ہے کہ عمران خان کا رویہ بھی اس چڑے ہوئے بچے کا سا ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले लॉन्ग मार्च के हवाले से बात हो रही थी और अभी हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इस्लामाबाद के सदर भी हैं और बड़ी मरकज़ी हैसियत भी रखते हैं, अली नवाज़ अमान साहब। अली नवाज़ अमान साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर थैंक यू। अली नवाज़ अमान साहब, आज जो सूरत हाल बनी हुई है, अब PTI का लॉन्ग मार्च लाहौर से खैर से चल पड़ा है, तो आप क्या देख रहे हैं? पब्लिक की शमूलियत के हवाले से आपका क्या ख्याल है? इतनी लेकिन जी अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई। आपसे पहले मतलब आप लोग जानते हैं, आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब को पनामा केस के अंदर जब निकाला गया था तो वो भी एक GT रोड के ऊपर निकले थे। मुझे क्यों निकाला? इस्लामाबाद 2 घंटे वो खड़े रहे, कोई नहीं निकला। फिर वो जाके फैजाबाद खड़े रहे, कोई नहीं निकला। उसके बाद वो रवात गए, रवात थोड़े से लोग आए और फिर वो कहीं गुजरांवाला जाके उनको थोड़ा सा कोई शो मिला। अभी देखिए लाहौर से निकले हैं और अभी 6 घंटे होने वाले हैं और जो आज़ादी चौक है वहाँ पहुंचते वक्त मुझे ख्याल है अभी और 3 घंटे लगेंगे उनको। और जिस तरह लाहौर के लोग निकले हैं, ये सिर्फ लाहौर का शो है आज। सही। जिस तरह लाहौर के लोग निकले हैं आज अनप्रेसिडेंटेड है। ये शहर काउंट किया जाता था कि ये शहर वो शहर है जहाँ नून लीग का सब कुछ दिल है, गढ़ है। और आज वहाँ देखें कि किस तरह लोग निकल रहे हैं, किस तरह वाले है ना इस्तकबाल हो रहा है। हर 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद कितना आप देख रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड है। और अभी कल शादरा से ऑनवर्ड मूव करेगा, कामोकी से परसों मूव करेगा ये गुजरांवाला, फिर अगले दिन वो जाएगा सियालकोट, फिर अगले दिन उसे सियालकोट से वो समड़ियाल से लाला मूसा गुजरात और देन जेलम, देन गुजर खां से होते हुए पिंडी पहुंचेगा। तो आप देखिए अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान में। और जिस तरह 10 अप्रैल को लोग निकले थे, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप घरों में बैठी हुई थी और लोग निकल आए थे। उन्होंने कह दिया था कि हम ये रिजीम चेंज को नहीं मानते। उन्होंने उसी दिन पाकिस्तान की सियासत को चेंज कर दिया था। फिर 17 जुलाई आता है, आपके सामने इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद आपने जो हालिया ज़मीनी इलेक्शन देखे, 7 में से 6 सीटें खान साहब जीते। पिछले 6 महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर 34 इलेक्शन हुए हैं जिसमें 26 सीटें तहरीक इंसाफ जीती, जो 3/4 है। और कौन से इलाके जहाँ चूज किया गया, आपने सुनी होगी ऑडियो लीक्स कि जैसे अली मोहम्मद खान के इलेक्शन में 58,000 वोट लिए थे अली मोहम्मद खान ने और PDM की टोटल जमातों ने मिलकर 1,40,000 वोट लिया था। पेशावर की सीट, कराची की सीट, अब फैसलाबाद की सीट, जहाँ वो राना सनाउल्लाह और जिनकी खानदानी दुश्मनियां है, जिनकी आबिद शेर अली की फैमिली के साथ वो मिले और 25,000 की लीड। आप कराची में 38,000 की लीड। आप चलते हैं मर्दान, नौशहरा, पेशावर, अनप्रेसिडेंटेड है। और एक खान साहब के साथ मोहब्बत और दूसरी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत, कि जिस तरह लोग निकल रहे हैं और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। आज एक सवाल करना चाहूंगा, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी तादाद में अवाम आपके साथ निकले हुए हैं, लेकिन इस आज़ादी मार्च के नाम की शुरू होने वाला जो मार्च है हकीकी आज़ादी के नाम पर, इसके असल मकासद क्या हैं? क्या अर्ली इलेक्शन की डेट हासिल करना है? इस्लामाबाद में आकर सिर्फ जलसा करने से या बैठने से अर्ली इलेक्शन की डेट मिल जाएगी, इस पर आप मुतमईन होंगे या कुछ और मकासद भी हैं? देखिए हमारी स्ट्रेटजी है और ये बहुत डिफरेंट स्ट्रेटजी है। इस दफा ये इस तरह नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करेंगे हम आएंगे और जलसा करेंगे और वापस चले जाएंगे, इस तरह नहीं है। हमारी स्ट्रेटजी इस दफा बहुत डिफरेंट है। हमारे सामने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, हमें उसको वायलेट नहीं करना, रेड जोन हम जाएंगे नहीं। हमारी जो स्ट्रेटजी है इस दफा, वो इस दफा खान साहब बताएंगे कि T20 खेला कैसे जाता है। अच्छा, नहीं, लेकिन पिछला जो पहले आए थे जब कज़न्स भी साथ थे, ताहिरुल कादरी साहब और उनकी पार्टी, उस वक्त भी कहा गया था कि आगे नहीं जाएंगे, ये इशारा है कश्मीर पे बैठे रहेंगे। पहले बार सारे रास्ते में यही कहते आए थे लेकिन वहाँ तक नहीं रुके थे। तो लोग ये सोच रहे हैं कि शायद इस दफ़ा भी ना रुकें, और जो सरप्राइजिंग स्ट्रेटजी आप कह रहे हैं वो कोई अजीब सी लग रही है, कोई उसमें कोई बात समझ नहीं आ रही लोगों को। मैं आपने बड़ा अच्छी आपकी मेमोरी ठीक लगती है मुझे। ताहिरुल कादरी साहब हमसे पहले भी एक दफा आए थे, अगर आपको याद हो, और उस वक्त जो अपोजिशन पार्टी थी वो भी आपको याद है, वो नून लीग थी। और उस वक्त भी जो यहाँ आए थे वो इसी आपके सामने शायरा कायदे आजम के ऊपर आए थे और यहाँ वो बैठे थे। और उसके बाद आपको याद हो, मेरा ख्याल है क्योंकि आप रिपोर्टर से ऊपर तक आए हैं,
تو وہ ہمارے تو بہت سارے اینکرز ایسے ہیں نا جن کو رپورٹنگ کا پتہ ہی نہیں ہے, تو آپ سے تو میں یہ گلہ نہیں کر سکتا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز شریف پوری پی ڈی ایم نے الیکشن کمیشن کے سامنے, جسے شاید دستور کہا جاتا ہے, وہاں جلسہ کیا تھا. اس کے بعد آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب یاد ہوں گے, وہ پہلے اکیلے آئے تھے, پھر پی ڈی ایم بنا کے آئے تھے, پھر پی ڈی ایم توڑ کے آئے تھے, اور وہ انہی جگہوں کے اوپر. تو اس کے بعد وہ کانپے ٹانگنے والے صاحب آئے تھے, ڈی چوک تک آئے تھے, اور ان کی اپنے کانپے ٹانگنی تھی, ڈی چوک پہ پہنچ کے اتنا مجمع دیکھ کے, پر وہ تھے سارے خلائی مخلوق, تو اس لیے ان کو واپس جانا پڑ گیا. بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہماری اسٹریٹجی ہے بہت ڈفرینٹ ہے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں چور دروازے سے وزیر اعظم بنا دیا جائے. میری اگر 86 سیٹیں بھی ہیں تو مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے. میرے نظریات ایک پارٹی سے بالکل نہیں ملتے اور میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں. میرا کسی پارٹی کے ساتھ الیکشن الائنس نہیں تھا اور میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں. تو یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. بٹ اس دفعہ جو چیز ہے کہ آپ کے سامنے میں جو ضمنی الیکشن اس کے ریزلٹس بتا رہا ہوں. پاکستان کے اندر آج پوسس نے ابھی سروے کیا ہے جس کے اندر جو پاپولیرٹی اور جو میجورٹی دکھائی ہے 52%, وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے دکھائی ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے متعدد ایف آئی آرز ہو رہی ہیں, ان کی اداروں کی طرف سے ایف آئی اے کے نوٹسز ہو رہے ہیں, آپ کی مرکزی قیادت کو طلب کیا جا رہا ہے. دوسری جانب آپ کی مرکزی قیادت بالخصوص عمران خان صاحب اداروں کے ساتھ بھی اب اس وقت بالکل ہیڈ آن ہو چکے ہیں. تو اس ساری صورتحال کے دوران کیسے آپ اپنی جد و جہد کو کنٹینیو رکھ سکیں گے اور اپنے مقاصد پرامن طریقے سے کیسے حاصل کر سکیں گے؟ نہیں دیکھیں, میں یہی بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. مطلب میں تو یہ نہیں کہوں گا ہیڈ آن. ابھی تو خان صاحب نے تو بالکل کوئی بات نہیں کی. خان صاحب نے تو مطلب ہمارے خلاف تو ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس ہوئی ہے کل, اور اس کے جواب میں خان صاحب نے کوئی بھی پریس کانفرنس نہیں کی ہے. اور نہیں, آج گفتگو کی ہے خان صاحب نے, بڑی ڈیٹیل شاید آپ سن نہیں پائے. آج انہوں نے نام لے کے کی ہے. ہاں جی سر, اس کا کسی کا چیز کا جواب دیا انہوں نے؟ کافی سارا انہوں نے کہا ہے. فلاں صاحب میں تو پوچھ پہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نہیں ہم نہیں کہہ سکتے. کوئی کسر نہیں چھوڑی خان صاحب, میں سیکھنا چاہ رہا ہوں. فلاں صاحب میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں لیکن میں جواب نہیں دوں گا. یہ سیدھی تو عجیب و غریب سٹائل ہے. میں نے آپ کو کیا کہا کہ کوئی کسی چیز کا انہوں نے رپلائی دیا ہے. وہ پرائم منسٹر آف پاکستان رہے 4.5 سال. ہر چیز ان کے سامنے سے گزری ہے, ہر چیز ان کے سامنے ہوئی ہے. اگر جس طرح کل پولیٹیکل پریس کانفرنس ہوئی ہے, اور اگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس کا پولیٹیکل رپلائی ہے تو وہ کیسا آتا, تو انہوں نے تو وہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے بالکل اس چیز کا کوئی جواب نہیں دیا. اور انہوں نے ضرور یہ کہا کہ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں پر پاکستان میرے آگے ہے, پاکستان کے لوگ میرے آگے ہیں. اور دیکھیں ان میں کہا گیا کہ زیادہ سچ شر ہوتا ہے تو آدھا سچ بھی بدگمانی پیدا کرتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ سوچنا چاہیے اداروں کو, اور یہ کام تو انہوں نے یہ ٹھیک ہو گیا. علی نواز بھائی بات سنیے ایک منٹ, صرف آپ کی بات نہیں ہونا, آپ کی بات سنے تو صحیح, میری بات کمپلیٹ تو کرنے میں اپنا موقف تو دینے دیں. یہ بیسیکلی جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کی ہے, وہ بیسیکلی تو اس حکومت کے پرفارمنس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. بیسیکلی انہوں نے کہا کہ ایک ذیلی ادارہ ہے پاکستان کی فوج, گورنمنٹ آف پاکستان کی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے, ہمیں خود سامنے آنا پڑے گا. یہ تو انہوں نے اس کے اوپر انہیں کہہ دیا کہ آپ تو بالکل فارغ ہیں. ہمارے دور میں جب جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا گیا, مریم اور نواز شریف صاحب کے دور کے اندر جنرل فیض کا نام لیا گیا, تو عمران خان صاحب سب سے آگے خود جا کے کھڑے ہوئے. ہمارا کنونشن سینٹر کے اندر پروگرام تھا اور اس کے اندر عمران خان صاحب نے جو آ کے اس وقت پرائم منسٹر نے جو تقریر کی, اب ذرا سنیں اس جگہ جا کے کس طرح اپنے اداروں کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے, کس طرح حکومت وقت آ کے اپنے اداروں کو سامنے کھڑی ہوتی ہے, کس طرح ان کو ڈیفینڈ کرتی ہے. اس طرح نہیں ہوتا. یہ آپ جس طرح آپ نے اپنے اداروں کو کھلا چھوڑ دیا, اور جس طرح پوری دنیا کے اندر دیکھیں نا, کل یہ جو انڈیا کے اندر جس طرح پریس کانفرنس ہوئی اور جس طرح کہا گیا گلگت بلتستان آزاد کشمیر ہم دوبارہ اس کو حاصل کریں گے, کوئی ریپلائی سنی ہم نے حکومت وقت کی؟ یہی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جن چیزوں کے آپ نشاندہی کر رہے ہیں, اس لیے ان کو موقع مل رہا ہے کہ یہاں پہ ایک سیاسی غیر یقینی صورتحال ہے,
اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججی صاحبان نے آپ سے کہا کہ آپ پارلیمنٹ ہاؤس واپس جائیے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کر بھی آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اپنے مطالبات کو منوا سکتے ہیں؟ سر ہم اس پارلیمنٹ جو بے توقیر ہو چکی ہوئی ہے، مجھے پارلیمنٹ کے بعد بتائیں، 6 مہینے آپ کور کرتے ہیں، آپ کا ادارہ کور کرتا ہے اسے، 6 مہینے میں مجھے ایک لیجسلیشن بتائیں جو مفاد عامہ کے لیے ہوئی ہے، ایک بتا دیں آپ، ایک مفاد عامہ کے لیے ایک لیجسلیشن ہوئی ہے، ای وی ایم ختم کر دیا گیا، لیجسلیشن ہوئی ہے اوورسیز پاکستانیز کا ووٹنگ رائٹ ختم کر دیا گیا، لیجسلیشن ہوئی ہے نیب کا ادارہ ختم کر دیا گیا، لیجسلیشن ہوئی ہے نیب کے ادارے کو منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے لے آیا گیا، لیجسلیشن ہوئی ہے کہ نیب کے اندر جو ترامیم ہوئی ہے پرسن اسپیسیفک ہے۔ چلے ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہیں، یہ تو اوپن ٹروتھ ہیں، ساری دنیا جانتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں فیصل واوڈا صاحب کو کیا ہوا ہے؟ وہ آپ کو چھوڑ گئے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، وہ کہتے ہیں انقلاب یہ جو مارچ ہے یہ خونی مارچ ہے، مجھے اس میں لاشیں نظر آ رہے ہیں، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ فیصل واوڈا صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے، انہوں نے کہا مجبوری ہے، میں پریس کانفرنس کرنا نہیں چاہ رہا تھا، پر آپ سمجھتے ہیں مجبوری ہے، کرنی پڑ رہی ہے۔ کیا مجبوری تھی؟ یہ تو ان سے پوچھے نا، میں نے تو آپ کو بتا دیا، ایک ہمارے کرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجبوری ہے، میں پیسے مانگنے نہیں آیا، پر کیا آپ کے مجبوری ہے۔ دیگر ارکان کو بھی ایسی مجبوری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ سر بہت سارے آپ نے دیکھا، بہت سارے ارکان کو فیس کرنا پڑا۔ نہیں آپ نے دیکھا سندھ ہاؤس کے اندر آپ کے سامنے جو لوگ 2 دن پہلے یہ کہہ رہے تھے، ایم کیو ایم، بی این پی مینگل، بخٹی صاحب، میں آپ کو نام لے کے بتا رہا ہوں جماعتوں کا، وہ ایک دن میں ان کو سب سے بڑا فیکٹر عمران خان کی حکومت میں برا لگا کہ مہنگائی ہو گئی ہے، اور آج جو ہمارے دور میں 16% تھی اور آج 45% کو کراس کر چکی ہے، آج ان کو مہنگائی نظر پی نہیں آ ٹی رہی۔ آئی کے اندر اور کتنے کے لوگ مجبور ہو جائیں گے؟ بس آخری سوال، آپ کا وقت۔ نہیں سر، آپ کو پہلے تو مبارکباد، آپ کا شو شروع ہوا ہے اور یو ڈیزرو دس تھنگ کہ آپ جیسے لوگ اس طرح ایمرج ہو رہے ہیں، جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں رپورٹنگ کیا ہوتی ہے، کس طرح چیزیں آگے یہ کی شو طرف تو بڑے صحافت کئی ہے۔ سالوں سے چل رہا ہے علی نواز بھائی، آپ کا ہم نہیں، پہلے بھی آپ نے انٹرویو join کر کی چکے تھی۔ ہیں۔ ہاں جی، نہیں یہ ہمارے سہیل بھٹی صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے میں ابھی تو سہیل بھٹی صاحب کی بات کر رہا ہوں سر۔ جی بالکل بالکل۔ ہم تو سہیل بھٹی صاحب کے ایک بہت بڑے وہ سپورٹر، ہم ان کے بڑے دل سے پیار کرنے والے بندے ہیں۔ شکریہ، چلیں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، بہت نوازش، آپ سے آئندہ بھی انشاءاللہ رابطہ رہے گا۔ جی سہیل بھٹی صاحب، ذرا ورنہ اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں، یہ انہوں نے بہت سارے معاملات پہ پکڑائی دینے کی بجائے، وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی انہوں نے ترجمانی کی بات کی ظاہر ہے۔ عمران خان صاحب نے اتنا ایک بیانیہ بلڈ کیا ہوا ہے اور علی وان صاحب نے ڈیفینیٹلی ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے، لیکن جو آخری بات جو میں نے ان کی توجہ اس طرف مبذول کرانے کی کوشش کی کہ سپریم کورٹ نے کہا، ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیے، وہاں بیٹھیے، وہ آپ کا ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے اور یہ مسائل حل کرنے کا صحیح جگہ بھی وہی موجود ہے۔ علی وان صاحب نے اس میں کہا کہ ہم کیوں جائیں، چونکہ وہ پارلیمنٹ بے توقیر ہو چکی ہے، لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے، یہ ایک بریکنگ سٹوری ہے، اگر علی وان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ سن رہے ہوں تو اس بات کی آج تصدیق کر لیں کہ آپ عوام کو جس پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ بے توقیری ہے، اس لیے اس وفاقی حکومت کی وجہ سے کہتے ہیں نا، جس کی آج اس پارلیمان کی وجہ سے یہاں پہ حکومت قائم ہے، جس پہ آپ خود بھی ساتھ ساتھ جگہوں پہ 6 جگہوں سے الیکشن لڑتے ہیں۔ ایگزیکٹلی اسی وفاقی حکومت کی ایک اعلیٰ سطحی فورم میں سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا آج اجلاس ہوا، ہمیں کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے فائنل اجلاس ہوا، اس اجلاس میں پنجاب حکومت کی سمری پیش ہوئی، پنجاب حکومت کے افسران اپیئر ہوئے اور انہوں نے اپنے پروجیکٹ منظور کروانے کے لیے اپنا کیس پلیڈ کیا، تو اب پریکٹیکلی مان رہے ہیں اس وفاقی حکومت کو، لیکن عوام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ میں بھی نہیں جانا اور نہ اس وفاقی حکومت کو مانتے ہیں۔ میٹھا میٹھا ہپ ہے اور کڑوا کڑوا تھو ہے، جو بات مفادات کی ہے، جہاں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی بات ہے، وہ وہاں تو یہ پارلیمنٹ بھی ٹھیک ہے، یہ وفاقی حکومت بھی ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو جا کے دھوکہ دینا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا ہم بہت ساری کچھ چیزیں جو خاص طور پر ایک بہت مہنگی کمپنی بہت سستی بیچی گئی ہے، علی نواز اعوان کی دلچسپ باتوں کی وجہ سے آج ہم نے اس موضوع کو جان بوجھ کے کل پہ چھوڑ دیا ہے۔ کل آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح چونا لگایا گیا ہے قومی خزانے کو، $40 ملین کی کمپنی $16.4 ملین میں بیچ کے کتنا ٹیکس بچایا گیا، کتنا دھوکہ دیا گیا اور یہ کیوں کیا گیا، یہ آپ کو کل بتائیں گے۔ آج اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔